بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال قید سنا دی گئی ہے۔ قید بامشقت ہے، جس میں آپ کو کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کو بھی 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، قید بامشقت۔ یہ سائفر کیس کا فیصلہ ہے۔ کچھ کنٹروورشل معاملات ہیں جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم نے تو قانون کو فالو کرتے ہوئے بات کرنی ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ جو سزا ہے جو سائفر کیس میں سنائی گئی ہے، کیا یہ برقرار رہ پائے گی؟ کیا یہ عمران خان کے لیے خطرہ ہے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 سال کے بعد ہی جیل سے باہر آئیں گے؟ اس پہ ہم نے ایک تو بات کرنی ہے۔ نمبر 1، کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی چانسز ہیں کہ یہ کہانی بالکل بدل جائے، کوئی راستہ نکلے گا، کوئی ایسی چیز عمران خان کے ستاروں کے اندر ہے؟ کل ہم نے بات کی تھی، اسامہ علی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ کل ہم نے بات کی تھی، ہم نے بڑی تفصیل سے اپنے ناظرین کو سمجھایا تھا، اور میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا تھا کہ اب ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنا تجزیہ دینے لگ جاتے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، ظاہر ہے آپ کم دیکھتے ہیں لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا، پلان کیا تھا کہ صرف ہم نے سٹارز پہ زائچوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا چھٹا گھر، اس کی سچویشن ناظرین کو بتائی۔ کل صبح جو ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوئی تھی اس میں تھا کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جب عمران خان صاحب کا 8واں گھر دیکھا، جب ہم نے وہاں کی صورتحال دیکھی، تو پھر ہم نے ناظرین کے لیے بتایا کہ کوئی غیر روایتی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ اس میں آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں اور باقی معاملات بھی تھے، لیکن ایک اس میں پیریڈ تھا، مون کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ 56 گھنٹے جو ہیں وہ خطرناک ہیں، اور اس کے بعد پھر آسانی شروع ہو سکتی ہے۔ اسامہ علی صاحب، سائفر کیس میں 10 سال بامشقت قید اور سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسد صاحب، اس میں جو ہے نا، کل بھی ہم نے ناظرین کو بتایا، بلکہ امید دلائی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی، اور آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ چھوٹی کورٹ کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن فائنل جو اینڈ آف دا کورٹ، کوئی بھی، وہ سپریم کورٹ ہو یا صدر پاکستان ہو، اینڈ جو بھی آپ کے قانونی کسی بھی ایسی سزا جو ایکسٹریم پہ دی جائے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کے ابھی کم از کم ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں ان کے خلاف نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ وہ 56 گھنٹوں والی، وہ ڈیفینیٹلی مون میرا خیال ہے اب تک کوئی تھوڑے گھنٹے رہ گئے ہوں گے، ان کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ مینٹلی ہی از فیلنگ گڈ اینڈ ایموشنلی ویری اسٹرانگ، تو ایموشنلی زبردست ہوں گے۔ اور مارس کی وجہ سے آپ کو پتہ پہلے بتایا تھا کہ جنوری میں جیسے ہی تھوڑا سا پوزیشن چینج کرے گا تو وہ ایگریسو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ ہے۔ اگر ہم مون سائن ایریز کے حساب سے دیکھیں تو ایموشنلی وہ تھوڑے سے ہائی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوئے جیسا ان کا رویہ اس ٹائم آپ لوگوں کے بھی سامنے ہے۔ تو بہرحال اصل جو بات ہے ناظرین کے سننے والی یا ان کے کام کی، وہ یہ ہے کہ بے فکر رہیں، کسی قسم کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کہ کیس وائز تو خان صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا، جو یہ جتنی بھی کہانی ہے اس کا ایک جیسے انالیٹیکل جو اسپیکٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ حرکت زیادہ سے زیادہ اس لیے پاسبل ہے کہ جو پیپلز پارٹی یا جو ہماری پاور پالیٹکس کے جو کوریڈورز ہیں ان میں جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار اس نے تو اب آنا نہیں ہے، کام تمہارے کون کرے گا، جو سڑکوں کی یا اس کی کہانیاں ہوتی ہیں، سیاست، نالیاں پکیاں کون کروائے گا۔ ہاں جی، بس یہ اس حد تک وہ ایک ووٹ کو ادھر کو ٹلٹ کرنے کی کوشش ہے۔ جبکہ جو ناظرین بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں ابھی بھی اس بات پہ ہوں کہ مجھے الیکشن کی جو ڈیلے ہے وہ لگتا ہے کہ اس پہ سائے منڈلا ہی رہے ہیں۔ اب آ جائیں کہ اگلی بات جو آپ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے ہیں، جس کے آگے مجھے رکاوٹ کوئی نظر نہیں آ رہی، آپ کو ابھی اس کے اوپر اسٹرولوجی کو دیکھتے ہوئے سائے منڈلاتے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ایسا ایونٹ ابھی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے 2 پریڈکشنز کی تھی جی کہ 20 سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ ایران اٹیک کی فارم میں آ گیا آؤٹ سائڈ سے، لیکن ابھی جو ان سائڈ والا وہ ہے وہ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابھی تک اگر نہیں ہوا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے قمر در اقرب کے دن ہیں ان میں اس طرح کا کچھ نہ ہو جو ابھی چل رہے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں،
جو 4 تاریخ کو میرا خیال ہے اوور یکم سے یہ شروع ہونے ہیں، کل شام سے یہ شروع ہونا ہے، شروع ہوگا تو 4 تاریخ تک. بس اس کے دوران اللہ خیر کرے، ہماری قوم کی اللہ حفاظت کرے. کوئی ٹسل، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی واقعہ، کوئی بھی سوئچ نہ ہو. بس اچھا، یہ میں 4 تاریخ تک محفوظ رہے میں گا. اپنے ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ قمر در اقرب کے حوالے سے ہم نے ہمارے چینل کے اوپر ہی ویڈیوز موجود ہیں، میں ڈسکرپشن میں ڈال بھی دوں گا، آپ سن سکتے ہیں کہ کون کون سے معاملات ہیں جو قمر در اقرب کے وہ جو 54 سے 56 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں آپ نے شروع نہیں کرنے ہوتے. کیوں نہیں کرنے ہوتے؟ پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اس میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پوٹن کی جو یوکرین وار ہے، جو عمران خان صاحب کا دورہ رشیا تھا، وہ قمر در اقرب کے اندر ہوا تھا. پھر اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ آج تک ختم نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب بنی گالا میں زمان پارک میں ہوتے تھے، انہوں نے کال دی تھی کہ لوگ باہر نکلیں، لاہور میں ریلی نکالنی تھی، اور ہم نے دیکھا پھر اس کے اوپر شیلنگ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ سلسلہ بگڑتا چلا گیا، دوبارہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آئیں. قمر در اقرب مون انڈر اسکارپیو جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی بڑی ٹسل شروع ہو جائے، کوئی مسئلہ شروع ہو جائے، کوئی آپ پروجیکٹ شروع کر دیں تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا پورا نہیں پڑتا بلکہ وہ بکھر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اسامہ علی صاحب، آپ نے ود ان دا کنٹری خدا نہ خواستہ ہماری افواج جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف. اگر بات کی جائے، مچ کے اندر کل ایک انسیڈنٹ ہوا تو آپریشن کیا، پسپا کیا، وہ حملہ ناکام بنایا. جو خبریں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو آ رہی ہیں، جو اڈیالہ جیل کے ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہیں، آج رات کی خبریں، کیونکہ ہم رات میں بیٹھ کے یہ ویڈیو کر رہے ہیں جب رات 2 بج رہے ہیں، اور صبح جو ہے وہ یہ ویڈیو لوگ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، خبریں اس قسم کی آئی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کال کی گئی ہے انتظامیہ کو، اور ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس پہ حملہ ہو سکتا ہے اگلے 3 دنوں میں. تو اس قسم کی چیزیں بھی بڑی سیریس ہیں. وہاں پہ عمران خان بھی قید ہیں، فواد چودھری قید ہیں، پرویز الہی صاحب وہاں پہ قید ہیں، اور ظاہر ہے اتنا سنگین معاملہ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پیچھے جو دعائیں کھڑی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ 3-4 دن بلکہ ناظرین کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کا جیسے کہتے ہیں کثرت کر دیں، اور جو بھی ان کے شکل کو سوچ کے یا جو ان سے پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ذہن میں نقشہ بنا کے بالکل حفاظت کی غرض سے دم کریں. کیونکہ ایک ایکسپیکٹڈ یہ تو ضرور ہے کہ جب ہم یورینس کی پوزیشن دیکھتے ہیں 8th ہاؤس میں، تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ غیر روایتی کوئی سڈن ڈیتھ. اچھا، یہ 8th ہاؤس جو ہوتا ہے نا، سڈن ڈیتھ، سڈن اس کا بھی ہوتا ہے، گین کا بھی ہوتا ہے. اور ہاں جی، یہ سڈن ڈیتھ، سڈن گین کا بھی ہوتا ہے، یہ لائف آفٹر کا بھی ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم سے زیادہ پاسبلی جیسے کہتے ہیں فیم گین کر سکتے ہیں، یا یہ وہی صدی کا مطلب قائد اعظم کہہ سکتے ہیں جس کو نیکسٹ اس میں فیم ملنی ہے، جیسے آپ لوگوں کو اب تک ان کی ملی قائد اعظم کی ایک یہ پچھلی صدی میں چلا، تو اس صدی میں ان کا چل سکتا ہے. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایک نیشن کا کوئی ہیرو کریکٹر آتا ہے اور وہ جگہ بنا جاتا ہے، وہ بس ایک نظام قدرت ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے. تو جو سڈن اگر اس طرح کی ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، کیونکہ غیر روایتی تو خطرہ موجود ہے. اسامہ علی صاحب، اب میں دوبارہ آتا ہوں. 10 سال قید کی جو سزا سنائی گئی، یہ معاملہ چیلنج ہونا ہے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہ فورم موجود ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم موجود ہے، صدر مملکت کا فورم بھی موجود ہے. لیکن میں سپریم کورٹ پہ آتا ہوں کیونکہ عدل کا، انصاف کا سب سے بڑا جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کا کیس جب ضمانت کے لیے گیا تھا تو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ ججز نے فیصلہ دیتے ہوئے جو ریمارکس دیے تھے، جو آبزرویشنز دی تھیں، اس میں کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چارج ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمر قید یا کوئی 10 سال یا 8 سال والی بات ہو. یہ تو 2 سال والی اس میں سزائیں ہیں. دیکھیں، ججز کو بھی اب اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس سال بحال کرنی ہے، کیونکہ جسٹس کا سال ہے. اس میں 2 اسپیکٹ بڑے ہی کریٹیکل ہو سکتے ہیں. وکلا پرووک ہو سکتے ہیں، اور ججز بھی ان دا ڈویژن ود ان دا دیئر ڈومینز آپ کو بڑے ہی ڈفرینٹلی اور انصاف پسند، جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کہ ججز نے کبھی مطلب جیسے کہ نا سٹینڈ لیا ہو.
کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ انفلوئنس ہوتی رہی کسی نہ کسی ہاں، وقت گزر جانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہوا ضرورت تھا. کے تحت بعد میں ابھی تک بھٹو صاحب کا کیس اب جسٹیفائی ہو رہا ہے 50 سال بعد. تو یہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ججز بھی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ججز عدلیہ کا جو ایک ڈیکورم ہے یا جو وہ بحال کریں گے اس سال میں. اور وکلا بھی پرووک ہو سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اپریل کے بعد ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک ٹرموائل ود ان دا عدلیہ ود ان دا وکلا پاسبل ہے, ایکسپیکٹیڈ ہے. پتہ نہیں کون سی چیز سوئچ کرے گی سارے اس کو, ایسے ہی کوئی کیس, ایسی کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ. تو یہ جیسے جو لوئر کورٹس والے ججز ہیں ڈیفینیٹلی یہ بیچارے انڈر پریشرز بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنی ایک لوکل نجی زندگی ہے, تو اس میں کچھ بھی کر دیں وہ تو اپنی ہر کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ آگ کا گولا آگے آگے پھینک رہا ہے کہ میری جان چھوڑو میری جان چھوڑو کائنڈ آف. تو یہ اوپر جا کے کہیں بھی خطرناک نہیں ہے. ڈے 1 سے کہا تھا سائفر از زیرو, بلکہ اگر جو میں کیا سمجھتا ہوں صاحب عقل لوگ ہیں تو یہ بات عمران خان کے خلاف نہیں جا رہی, یہ اس کو بھگت سنگھ بنا رہی ہے. یہ اس صدی کا بھگت سنگھ نکالنے کے چکر میں ہے کہ جو برٹش آرمی اور اس کے خلاف اگر اس کو مان لیا جائے نا کہ اس نے امریکن نے کہا کہ اس کو اتارو اور اس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہوا تھا پہلے. نہیں, اس میں تو کیس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس میں مدعا یہ ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا نان سیریس تھا کہ اس نے اتنا ایک سینسٹیو ڈاکومنٹ تھا اس کو گم کر دیا ہے. اس میں تو کیس یہ ہے. نہیں, اب بات یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگیاں دیکھ لیں تو ہماری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں یا ہمارے کوئی سنبھالنے والے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے تو گھروں کے اندر سے چیزیں بالکل ایسے بیگ مات کے ذریعے نہیں مل رہی ہوتی, تو جو ہمارا ایک اچھا ایٹرنل ساتھ ہے مطلب سالوں کا. تو جہاں نیو ملازمین کس طرح کا مطلب ایک سچویشنز ہیں تو میں نہیں سمجھتا. باقی بات اس پہ آئے کہ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں کہ جو تاثر ہے نا عوامی تاثر وہ قائم ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی انصاف کے پیچھے. سمپل از دیٹ. عوام جب آپ مانتے ہی جمہور کو ہیں, آپ نے نظام ہی اپنا جمہوری رکھا ہوا ہے, نہ رکھیں, اگر ہے تو جمہور میں تاثر قائم کرنا بہت ضروری ہے. انصاف ہو تو نظر آئے اور اس کا تاثر قائم ہو. سمپل. عوام کو اریٹیٹ کر کے پرووک کر دینا, اسی کے ملازمین مطلب ایکچولی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ ایکٹ پبلک سروس میں ہے نا, انہوں نے سرو تو پبلک کو کرنا ہے. چلیں ہم ناظرین سائفر کیس کے حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. ذائچے اور ستارے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اسامہ علی صاحب کے مطابق, ذائچوں کے مطابق یہ شاید قائم نہیں رہ پائے گی, اور عمران خان جو ہیں وہ جب یہ معاملہ آگے عدالتوں کے اندر جائے گا تو ذائچوں کے مطابق ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.